بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ججدک یتیما فآوى اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ یا السلام مجمع کافی زیادہ ہے، درود کی آواز مختصر ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد صلی علی محمد۔ آذان کے احترام میں اس لیے رکنا ضروری ہے کہ یہ حسین کی فتح کا اعلان۔ جب طلحہ کے بیٹے نے زین العابدین سے پوچھا تھا کہ کون جیتا اور کون ہارا، میرے لفظوں میں بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑا بھرپور مجلس عزا ہوتی ہے، بڑی محنت سے، پورے سال کی میرے بھائی کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا کی ہے اس مجلس عزا میں، ہمیشہ بھرپور مجمع ہوتا ہے، سمجھدار حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں۔ طلحہ کے بیٹے نے حسین کے بیٹے سے شام میں کہا کہ کون جیتا کون ہارا، اللہ نے تمہیں شکست دی اور ہم جیت گئے۔ زین العابدین کی آواز آئی صبر کر، آذان ہو لینے دے، پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہو۔ کیونکہ آذان کے اندر حسین کے نانے کا نام ہے، یزید کے دادے کا نام نہیں۔ بار فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ اگلے مہینے نعتیں شروع ہوں گی جو کہتے ہیں یزید جیت گیا، کوئی ایک نعت تو ابو سفیان کی بھی پڑھو۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ جو لائٹیں لگتی ہیں یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ نتیجے کے بعد جب امتحان کے بعد جب نتیجہ ہوتا ہے اس دن سکول پہ لائٹیں لگتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ کون جیتا، رزلٹ کیا نکلا۔ 2 مہینے شبیر نے محنت کی،
ربیع الاول میں نتیجہ نکلا، کائنات پھر کے دیکھ، ابو سفیان کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں یا مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی؟ اسلام کے ساتھ اگر دھاندلی نہ ہو تو اس کا حقیقی چہرہ سمجھ میں آ سکتا، اس کا ایک باقاعدہ چہرہ، یہ جو آنکھ ہے یہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ کالے کو کالا بتاتی ہے، سفید کو سفید بتاتی ہے، زبان بڑی چکر باز ہے۔ اللہ سلامت و آباد اشاد، جنہوں نے سارے ہلائے تم بھی سلامت رہو۔ یہ جو آنکھ ہے یہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ سچ بولتی، کیونکہ دو ہیں۔ آنکھیں کتنی اللہ نے دی ہیں؟ دو۔ کوئی بندہ ویسے ضد کر جائے مجھے ایک کافی ہے، بھائی کل بھی اب اس بے وقوف کا علاج کوئی نہیں۔ اللہ نے جب بھی کسی معاملے پر گواہی مانگی تو وہ دو کی مانگی۔ جس بندے تک میری آواز پہنچ رہی، کوئی بھی معاملہ ہو، شریعت میں اصول طے، گواہ اس کے دو چاہیے۔ سن کے گواہی کان دو، سونگ کے گواہی دو، ناک کے حصے دو، چال کے گواہی ٹانگیں دو، زبان ایک، کیونکہ یہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتی، کالے کو گورا کہہ دے، گورے کو کالا کہہ دے، لعنت اللہ کو رضی اللہ کہہ دے۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ کیونکہ ایک مولوی صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر امریکہ کے ہاتھوں کتا بھی مرے گا تو ہم اسے شہید کہیں گے۔ اب سارے شہید چیک کرنے پڑیں گے۔ پتہ نہیں کس کس کتے کو کتا خطرناک چیز بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، اس نے کوئی چیز ناجائز نہیں بنائی۔ یہ پاگل ہو جائے تو مالک کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چھتا بھی ہو جائے، ہمارے علاقے میں چھتا کہتے ہیں، آپ ہلکا کہتے ہیں، ہلکا ہو جائے، ہلکا ہو جائے، ہلکا تو مالک کو نہیں کاٹتا۔ کتے میں بھی عقل ہے کہ مالک کو نہیں بھونکنا چاہیے۔ جسے ابھی سمجھ نہیں آیا اسے پھر سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی گلی میں کتا ہلکا ہو جائے تو کتے کو بھگاتے ہیں، انسانوں کو نہیں روکتے کہ تم ادھر سے نہ گزرو۔ جسے نہیں سمجھ آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں۔ کتا ہو گیا ہلکا اور بندے کھڑے ہو گئے گلی کے نکر پہ، باجی ادھروں نہ لنگے ایسے، اگے کتا پاگل ہو کے کھلوتا ہے۔ بندے کہیں گے وہ پاگل نہیں، پاگل تو ہے۔ انسانوں کو نہ روک، کتے کو بھگاؤ۔ جلوس تو گزرے گا، کوئی کتا ہلکا ہو گیا ہے تو اسے نکال۔ امام حسین کا جلوس تو روک نہیں سکتا، شقی کا جلوس تو برآمد ہوگا، شہنشاہ کا جلوس تو برآمد ہوگا۔ اور یہ طریقہ ہم نے سیدوں سے سیکھا ہے۔ پیغمبر پر عورت کوڑا پھینکتی تھی، بات سمجھ سکتی کون بندہ جسے نہیں پتا؟ 5ویں جماعت تک بھی کوئی پڑھا ہو اسے بھی یہ بات پتا ہے۔ عورت گلی میں
ہاتھ کھول دے بچہ، مولا تیری زندگی کرے، اسی اتحاد کھلانا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب عورت کیا کرتی تھی جناب؟ کیوں بچے پڑھے سبق میں؟ گلی کے اندر سے حضور گزرتے اور وہ بڑھیا اوپر سے کوڑا پھینکتی ہے، کوڑا پھینکتی ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حضور پر نہیں گر سکتا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یطہرکم تطہیرا، میرا نبی کائنات میں طیب و طاہر ہے۔ ایک دن پھینکا، دوسرے دن پھینکا، تیسرے دن پھینکا، پتہ چل گیا اس کی تو عادت ہو گئی ہے حضور پہ کوڑا پھینکنا، کسی دن رکی نہیں۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ وہ نہیں رکتی، آپ گلی چھوڑ دیں۔ جو بندے حیران ہو میں تمہارا کیا کروں بھئی، اگر وہ عورت کوڑا پھینکنے سے باز نہیں آتی تو آپ گلی چھوڑ دیں، ضرور آپ نے ادھر سے ہی گزرنا ہے، کسی اور گلی سے گزرے۔ عجب نہیں، حضور فرمائے جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بدلتا۔ آل محمد تمہیں سلامت و آباد و شاد۔ بس گفتگو کو سمجھنا جو عرض کرنا چاہتا۔ یہ زبان نازک ہے لیکن بڑی خطرناک، جھوٹ بولتی، جھوٹ بھی بول سکتی، جھوٹ بولتی ہی نہیں بول سکتی۔ عقل یار ہے 100 بھیش بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ یہ علامہ اقبال فرما رہے، عقل بڑی تیزیاں دکھاتی کیونکہ یہ نازک ہے لیکن خطرناک ہے۔ اللہ نے اس پہ 32 دانتوں کا پہرا بٹھایا، 2 ہونٹوں کا پھاٹک لگایا، کیونکہ یہ گھر سے نکل آئے تو جھگڑے کروا دیتی ہے۔ یہ جو نازک چیزیں ہیں ان کا گھر کے اندر رہنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے بزرگ ایک ذاکر حسین تھے، وہ پڑھتے تھے کہ میں ایک دوست کے گھر گیا ملنے کے لیے، سامنے وہ سوٹی لے کے چھکے کے پاس کھڑا تھا۔ چھکا تھوڑے بندیاں نو یاد ہے، ہون تے تڑاواں ہی نہیں رہیاں، چھکے ہوندے سن جی، شکر ہے مہربانی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس میں ایک پائیا گوشت ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہوں، کوئی کبا نہ لے جائے۔ اس نے کہا بھابھی کہاں؟ اس نے کہا وہ بازار گئی۔ بازار، انہوں نے کہا بڑا سمجھدار بندہ ہے بھائی، ایک پا گوشت پہرے دے رہے ہیں، 2.5 مار دی لاش بازار میں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ جب بازاروں میں جانے والی اچھی نہیں ہوتی تو میدانوں میں جانے والی اچھی کیسے؟ جسے سمجھ آئے وہ بولے، باقی پریشان۔ کائنات آدم عالم میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، فلاں بی بی رسول کی رشتہ دار تھی، اسے شیعہ نہیں مانتے۔ شیعہ کی اوقات کیا ہے؟ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، لیکن شیعہ کے قانون ہے، قرآن 2 جہانوں کا سردار میرے سامنے، ہم کسی کو کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں مانتے۔ جو بزرگ سمجھدار بیٹھے ہو میرے سامنے بولیں گے، ہم کسی کو کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہ چھوڑتے ہیں نہ رشتہ داری کی وجہ سے مانتے۔ کردار اچھا ہو فرعون کی بیوی کو بھی مانتے۔ غازی تمہاری زندگی کرے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 14 سفر خود پر میں خود شروع کروا سکتا، صبح دے ٹائم حدیث قصہ با ترجمہ با تفسیر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نے کیا عرض کیا؟ ہم نہ رشتہ داری کی وجہ سے مانتے ہیں نہ رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے۔
رشتہ داری قابل احترام ہوتی تو ابو لہب لعنتی نہ ہوتا. توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ جتنے عوام میں بچے ہوتے ہیں نا جی، عوام کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. وہ ابو لہب کو بھی آقا نامدار کا چچا کہتے، ابو جہل کو بھی حضور علیہ السلام کا چچا کہتے. ابو جہل جو تھا وہ رسول اللہ کا چچا نہیں تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا ماموں تھا اور اس کا نام بھی عمر تھا. اس لیے یہ روایت کہی جاتی ہے کہ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا. دوسرا قیامت والے دن رولا ڈال سکتا ہے، تیرے نبی نے مانگا ہی ایک تھا. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ ذرا توجہ فرمائیں آپ حضرات، کسی سخت بندے آج شروع کرائیے مجلس، لیکن گال تسی توجہ نال سننی ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کے لیے حضور دعا مانگنے لگے. اللہ نے کہا تو دعا نہ مانگ، میں تیری دعا سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں اپنی تقدیر سے فیصلہ کرتا ہوں. یہاں تو دعا تو قبول ہونے نہیں دیتا، باقی جگہ پہ تجھے دعا قبول کروانے کی بڑی جلدی ہے. سامعین گرامی قدر، رشتہ داری نہیں، رشتہ داری لائق عزت ہوتی تو نوح کی بیوی پر لعنت نہ ہوتی. کیوں بھائی جان میری گال سمجھ آئی؟ چپ نہیں ہونا. اگر کسی بندے کو میرے فکرے پر اعتراض ہو، اسے یہ میں نے قرآن کا واسطہ دے دیا، جس فکرے پر اعتراض ہو سوال کرے. میں جب تک مطمئن نہیں کروں گا میں ممبر نہیں چھوڑوں گا. ہم نے علی بند کمرے سے نہیں کھلے میدان سے لیا. نعرہ حیدری. مجھے میرے بیٹے نے جو حکم کیا ہے میں اس کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو کردار کی وجہ سے، اگر کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو کردار کی وجہ سے. تو مجھے خدیجۃ الکبریٰ جیسی دوسری ام المومنین دکھا. قبلہ سر نہیں ہلانا، توجہ کرنی. یہ سب سے زیادہ عرصہ جو حضور کے ساتھ رہی وہ کون؟ جناب خدیجہ. پیغمبر کی شادی جب ہوئی تو حضور کی عمر 25 سال تھی. کتنی تھی؟ 25 سال. ہوں میں اے طریقہ کرنا بھی کٹھے پڑھیے مل کے. ذاکروں کے سوزی پیچھے ہوتے ہیں، آپ میرے آگے، لیکن سر دینی ہے تسی میں. حضور کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ آواز نہیں آئی. اچھا بولو، سارے بولو، مل کے بولو، ایسا بولو. اب یہ کوئی بھول نہیں سکتا. حضور کی عمر 25 سال تھی. 50 سال کے ہوئے تو خدیجہ دنیا سے گئی. جو نجس کتے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کو شادیوں کا شوق تھا، شادیوں کا شوق ہوتا تو جوانی میں صرف خدیجہ سے شادی نہ کرتا. بھلر صاحب میں فیصلہ چاہتا ہوں ہر بندے نے ظہیر عباس، شادیوں کی عمر ہوتی ہے این جوانی. وہ 25 سال سے لے کے 50 سال تک صرف خدیجہ کا شوہر رہا. میں دارین قربان کروں، میں ساری کائنات قربان کروں. ایک زوجہ جناب خدیجہ. خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے حضور کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی، جیسے زہرا کے ہوتے ہوئے علی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں. یہ اب ایک اشارہ کرتا ہوں، لیکن اس سے جو قرآن سے محبت کرتا ہوں. یہ 2 کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی ہے، وہاں یا جمع کا سیگا ہے یا تثنیہ کا. تم 2 کے دل ٹیڑھے ہو گئے. شکر کرو قرآن انہیں سمجھ نہیں آیا، ورنہ قرآن پر بھی پابندی ہوتی.
قرآن دے کئی پرچے بڑھنے انہاں دے مطابق، کیونکہ انہیں باوجود قرآن سمجھ میں آیا نہیں، پتہ نہیں کون ہے، دو ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ بی بی کون تھی، جو بھی تھی مجھے کیا پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ خدیجہ اکیلی رہی۔ خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے حضور دوسری شادی کر لیتے تو مولوی کہتے ہیں ہاں جی ایک خدیجہ ایک وہ۔ اللہ نے کہا میں بطول کی ماں کو رکھوں گا ہی اکیلا۔ اگلی بات پھر عرض کر رہا ہوں، شہریوں سے زیادہ یہ جو پینڈ تھا کے بندے ہوتے ہیں نا جناب، یہ پڑے گھاٹ بھی ہوں تو گڑے ضرور ہوں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تو حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہو اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ جسے بات سمجھ آئے گی اس کے لیے کہتے ہیں یہ جو مکے کی زندگی ہے نا، جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی اس وقت حضور کی اتنی زیادہ مصروفیت نہیں تھی، نہ فرض ہوئی تھی بھائی جی نماز، نہ فرض ہوئے تھے روزے، نہ فرض ہوا تھا حج۔ اے مکے میں کل دین تھا لا الہ الا اللہ۔ بے شک بے شک۔ جو بندے پریشان ہو گئے میں غلط نہیں آکھیا، یہ نماز جو ہے یہ فرض ہوئی ہے مدینے میں، روزہ فرض ہوا ہے مدینے میں، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے مدینے میں، نماز کہاں فرض ہوئی ہے؟ سارے بولو جڑے چپ ہو، مدینے میں جتھے نماز فرض ہوئی ہے اذان بھی اوتھے شروع ہوئی ہے۔ یہ اب جو بندے کہتے ہیں میں ہمارے بزرگ نے کلمہ پڑھا تو مسلمانوں نے اونچی آواز میں اذان دی۔ بزرگ کلمہ پڑھے ہیں مکے، اذان فرض ہوئی ہے مدینے میں۔ میں نے ایک مولوی کو دیکھا وہ کہنے لگا شیر خدا بھی گھڑے چ منہ دے کے اذان دیندا ہے۔ اس لیے قرآن نے آیت دی، احسان سمجھتے ہو کہ تم اسلام لائے؟ احسان جتلاتے ہو کہ اسلام لائے؟ اللہ کا احسان ہے اس پر اگر تم مسلمان ہوئے ہو۔ معلوم ہوا یہ دکانداریاں ہیں، مکے میں تو اذان ہی نہیں تھی، اللہ نے فرض ہی نہیں کی تو کعبے میں دینی کہاں سے؟ اذان تو قبلہ جی فرض ہوئی ہے مدینے کے اندر، مکے کینوں اذان دے کے بلانا سی؟ بھائی درے لے کے آؤ تو مارو سانو۔ یہ تو ہمارا جو علاقہ ہے اس میں سکھ اذان نہیں دینے دیتے تھے، سارے سکھ کو جو نہیں سن لیکن کئی سکھ بھی سن۔ چنانچہ ہمارے ملتان میں ایک بندے نے اذان دی، وہ نکل گیا تو دوسرا نماز پڑھنے لگ گیا تو سکھ نے آ کے انہوں کٹنا شروع کر دیا، وہ مار بھی کھاوے تے آگے گناہ کسے دا تے سزا کسے انہوں نے کہا میں کہڑی دیتی ہے اذان نال تو بندہ ٹر گیا جنہیں اذان تو بھی میں ماری جا رہے تو جو ہے کہ نہیں۔ اب سامعین گرامی قدر اس لفظ کا ترجمہ سمجھنا، مکے میں ایک شادی زہرا کی ماں سے اور پیغمبر بالکل غیر مصروف، نہ کوئی غزوہ لڑا نہ کسی جنگ میں گئے، مدینے میں حضور کی کم از کم شادیاں 12، کم از کم شادیوں 12۔ عمر مبارک یہاں پر گزری ہے 13 سال، 13 شادیاں ایک شہر، ایک شادی ایک شہر۔ مکے میں 25 سال صرف خدیجہ، مدینے میں 13 سال 13 بیویاں، پھر 5 نمازیں، پھر 30 دن کے روزے، پھر 80 غزوے۔ تجھے سمجھ نہیں آئی خدیجہ کی شان کیا ہے؟ تو باقیوں کی زندگی کو تقسیم بھی کر رسول خدا کے ساتھ، ان کی قسمت میں 3 مہینے کٹھے نہیں آتے حضور کے ساتھ۔
بطول کی ماں 25 سال تک بلا شراکت غیر محمد مصطفیٰ کی غیرت رہی، باقی بیویاں اسلام کے وظیفے پہ پلتی رہی، کسی کا اتنا وظیفہ، کسی کا اتنا وظیفہ، کسی کا اتنا وظیفہ، جو علی سے لڑی اس کا سب سے زیادہ وظیفہ۔ توجہ ہے یہ نہیں اب؟ یہ میں نے ذمہ داری سے فکرہ کہا کہ کیونکہ علی سے لڑی اس لیے اس کا زیادہ وظیفہ۔ باقی بھی رسول کی بیویاں ہیں، ایک سے زیادہ محبت کیوں؟ معلوم ہو تمہیں علی سے دشمنی ہی ایسی ہے کہ جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ تمہیں اور زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس لیے میں پوری ذمہ داری سے یہ فکر عرض کروں، کیا کہنے عظمت خدیجۃ الکبریٰ کے، یہ واحد ام المومنین ہے جو اسلام کو اپنے وظیفے پہ پالتی رہی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ واحد ام المومنین ہے جو اسلام کو اپنے وظیفے پر پالتی رہی۔ ایک اہل سنت علماء دی روایت پڑھ دو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میرے قد سے زیادہ سونا روز خدیجہ ڈھیر لگاتی تھی۔ یہ ہے شیعہ کی صحابہ کرام سے محبت۔ جو بے وقوف کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں نے صحابی کا نام لیا، ان کی داد دیکھو اور اب سنیں گے ان کا قد کتنا تھا۔ پورا ٹائم نہیں، وقت مختصر ہے، اشارہ کرتا ہوں۔ اونٹ کے کوہان کے زخم کو جھک کے دیکھتے تھے۔ کسی بونے کو کیا پتا کہ عظمت صحابہ کیا، بونوں کو کیا پتا کہ عظمت صحابہ کیا۔ وہ فرماتے میرے قد سے زیادہ سونا خدیجۃ الکبریٰ روزانہ ڈھیر لگا کے آواز دیتی، آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو۔ جھولیاں بھر بھر کے سونا لے جاؤ۔ بچہ حیران نہیں بولنے، آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو۔ مجھے ایک مولوی سے میں نے پوچھا یہ روایت ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جمعے والے دن آپ تقریر میں فرما رہے تھے شیعہ ماتم دے کے لیے پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ آپ ان کی اولادیں ہیں جو پیسے لے کے کلمے پڑھتے رہے۔ مؤلفۃ القلوب کے تحت خدیجہ کے مال کے عوض خدیجہ پیسے دیتی رہی، خدیجہ پیسے دیتی رہی۔ شکلیں پڑھاؤں جو بندے پریشان نہیں ہو۔ مجھے ایک مولوی نے کہا تم پیسے لیتے ہو پھر ماتم کرتے ہو۔ میں نے کہا ضد نہ کر، بحث نہ کر، قیمت بتاؤ۔ تو لفظ سمجھ نہیں آئی، ہمیں نہیں آئی۔ اور کہا تم پیسے دے کے ماتم کراتے ہو۔ میں نے کہا تو قیمت بتاؤ۔ کار ماتم تمیز لا کے کتنے تے پا کے کتنے، کلے کلے مولوی صاحب نے کتنے تے جماعت سمیت کتنے، پینڈ پینڈ دے کتنے تے رائے وینڈ دے کتنے۔ میں اللہ کے قرآن کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ کہتا ہوں سارے رائے وینڈ کا اجتماع پیسے لے کے ماتم کرے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں حسین کے نام پہ لٹانے میں مزہ آتا ہے۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ کے ساتھ دل بولا، یعنی جو لوگ یہ اعتراض کرتے میرے امام زمانہ نے کتنی آگ کو طاقت دی ہے، میں انہیں اعلان کر چکا تو سنا نہیں۔ حیدری اگلا مجمع
آپ کی آواز شاید نجم تک جانی چاہیے. نعرہ حیدری. چھوٹا نعرہ میرا مولانا پسند ہے پوری طاقت کے ساتھ. نعرہ حیدری. پہاڑوں میں قرآن کے 30 پہاڑوں میں نعرہ حیدری. علی نبیوں کا مشکل کشا ہے. علی نبیوں کا حج. ڈانگوں میں نہیں سید. علی ناصر الانبیاء ہے. جیو. امام قرآن. نعرہ امام زمانہ آپ کو سلامت رہے. پیر ہو نہیں ایسا چاہیے جس کا نام لیتے ہوئے سینہ تان جائے. میدان میں لے میدان کی زینت, قرآن میں لے قرآن کی زینت, عرش میں لے عرش کی زینت, فرش میں لے فرش کی زینت, قبر میں لے تیری نجات کا ضامن. بچہ لے تعویذ ہے, جوان لے تلوار ہے, بوڑھا لے عصا ہے. تجھے خبر کیا علی کسے کہتے ہیں؟ علی کا نام بچے کے لیے تعویذ, جوان کے لیے تلوار, بوڑھے کے لیے عصا, مرحوم کے لیے باعث رحم پل صراط سے گزرنے کی سبیل نہیں سوائے علی کے. فرماتے میرے قد سے زیادہ سونا خدیجۃ الکبریٰ ڈھیر لگاتی. آؤ جھولیوں میں سونا بھرو. جو چپ کر گئے ہو تمہیں اپنی جھولیاں یاد ہیں, عربوں کی نہیں سوچی. تیریاں میریاں جھولیاں انہوں نے جھولے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دو لفظوں میں سیری تاریخ ہے. کوئی خدیجہ کے زر سے, کوئی حمزہ کے ڈر سے, کوئی بلال سے آذان سن کے, کوئی بہن سے قرآن سن کے. علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. مائیکل بیپو بڑی مشہور. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. علامہ رشید ترابی نے اسی نظم میں لکھ کر علامہ اقبال کو سنایا کہ علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, پڑھا تو کس نے کہا. علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی, پڑھا تو کس نے کہا لا الہ. سونے لیتے گئے. کئی بندے غریب بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے نہیں چاہیے سونا, نہیں چھڑنا لات منات نو. پھر خدیجہ نے اعلان کیا, آؤ میرے قرضے واپس کرو. پورا عرب مقروض تھا, رئیسۃ العرب کا, ملیکۃ العرب کا. بندے پریشان ہوئے کہہ دیا نہیں آؤ کلمہ پڑھو, ہاتھ میں لکیر بھی ڈالتے دو, کھاتوں میں سے نام مٹواتے دو. بندے آتے گئے لا الہ الا اللہ. اے میرا بھی بھائی لا الہ الا اللہ. جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہو تمہارے حصے کا پڑھو, کیونکہ روایتی حضرت ابو بکر کی ہے. فرماتے شام کو سونا ختم ہو جاتا, محمد مصطفیٰ چادر کو خالی کرتے, شکریہ کی نگاہوں سے خدیجہ کی طرف رخ کرتے. اس سے پہلے کہ کائنات کا سردار شکریہ ادا کرے, بطول کی ماں سر کی چادر سے محمد کی نالین صاف کرنے لگ جاتی. وہ بندہ بولے گا جسے آواز علی نے عطا فرمائی ہے. اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. غازی تمہیں سلامت رکھے. خدیجۃ الکبریٰ اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ شکریہ ادا کرے, اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ شکریہ ادا کرے, اس سے پہلے کہ محمد مصطفیٰ شکریہ ادا کرے, اپنے سر کی چادر سے محمد کی نالین صاف کرنے لگ جاتی. گردن جھکا کے کہتی شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کر. یہ جو صبح تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا.
نور انور اظہر سے مظہر نظارہ علی یہ تکفیر تحریر یہ تبدیل تحریر ازل حمد یہ تبدیل تحریر ازل علی شریعت طریقت حقیقت دا حامی آہت احمد دا پیارا علی سخیت وسیع محمد دا بھائی اساں آسیاں دا سہارا علی عمر نارے انتر سے مرحب کو ڈھایا تے خیبر کے در کو اکھاڑا علی جہنم کا گھر والے گھر کو اجاڑا علی نے نعرہ حیدری علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی علی کا بغض جوانوں کو بڈھا کر دیتا ہے علی سے محبت کر علی کے نام کو سن کے خوش ہو یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کر یہ جو صبح تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا لفظ میں پڑھ رہا ہوں پہنچانا میری ذمہ داری کس کو سمجھ آتی ہے یہ توفیق اس نے دینی نبی کی جتنی مرضی شادیوں کتنی جتنی مرضی شادیوں یہ ہے میرے سامنے قرآن اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ناصر عباس فکرہ کہہ رہا پیغمبر کی جتنی شادیاں مرضی ہوں اکیلی ہے فاطمہ کی ماں جس کے دروازے پہ محمد دولہا بن کر گیا ہے ڈولی لے کر آیا مجھے نہیں پتا جنہوں نے قرآن کی عزت کی ہے مولا تمہیں سلامت رکھے یہ جن بندوں نے یقین کیا ہے انہوں نے قرآن کی عزت کی ہے کہ میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے محمد دولہا بن کے سر بطول کی ماں کے دروازے پر گیا باقیوں کی ڈولیاں احترام رسالت میں ان کے وارث خود رسول کے گھر پہ جسے نبی لینے گیا وہ صرف خدیجہ جس کی بارات جس کے دروازے میں بارات لے کے مصطفیٰ گیا کائنات میں ایک خدیجۃ الکبریٰ پھر مولی کا زور نہیں لگتا تو یہ فکرہ مارتا ہے خدیجۃ الکبریٰ بیوہ سن نا در پھٹے منہ تیرے بیوہ وہ نہیں تو بیوہ ہے یہ مولوی بیوہ ہے سیدہ بلندر چل درود شریف پڑھ کو چنگی قبر کامہ سے کیا کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کیا تھی بیوہ تھی سنو 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 لیکن فلاں جب حضور کی زوجہ بنی وہ کنواری تھی تو خدیجہ کی جوتی کے برابر کوئی دکھا میں لفظ کہنے لگا ہوں لفظ جسے سمجھ آئے وہ بولے گا جسے سمجھ نہ آئے اسے حسین کا واسطہ چپ رہے لیکن لفظ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا لفظ یہ اتنا بڑا لفظ ہے کہ میں اس کے عوض مجھے جنت بھی ملے تو میں سودے پہ راضی نہیں میں کہوں گا مالک تیرے نوکر نے خدیجہ کے کمی نے جو فکرہ کہا ہے وہ بڑا ہے جنت اجرت تھوڑی ہے فکرہ سننا کہتے خدیجہ بیوہ تھی مجھے اللہ کے پاک قرآن کی قسم خدیجہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے اور جیو سلامت و آباد جسے پاس مولا تمہیں زندگی آل محمد تمہیں سلامت رکھے خدیجہ واحد ام المومنین جسے قبلہ دی خود محمد مصطفیٰ کیوں جی کسی بندے کو اللہ اکبر
خدیجہ نکل گئی. توجہ ہے یہ نہیں اب؟ نعرہ حیدری. کوئی کائنات میں میرے اس فکرے کو غلط ثابت کر کے دکھائے میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. خدیجہ کو محمد کنوارا ملا. خدیجہ الکبریٰ کائنات کی واحد بیوی ہے جیسے اپنا رشتہ مصطفیٰ کو خود بھیجا. اللہ نے عورت کو ناز عطا کیا, غرور, وہ رشتے میں پہل نہیں کرتی. بسم اللہ. غازی تیری زندگی کرے. شریف گھروں میں اب بھی لڑکی والے پہل نہیں کرتے. اگر کوئی گھر پسند بھی ہو تو بیچ میں کسی کو کہہ دیتے کہ انہوں نے آنکھوں ساڑھے وال بھی دھیان. درمیان میں کسی بندے کو ڈال لینا عیب نہیں. محمد نے نہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے اس کو بیچ میں ڈالا. فرق یہ ہم نے بندوں کو ڈالا اور اس نے اللہ کو بیچ میں ڈالا. دل کی مراد پائے گا, جو بھی نعرہ لگائے گا دل. الہی آمین. جڑے بندے نے ہری نعرہ مارا ارے پروگرام شرف ایسا ہی دے. خیر نال روے جی. توجہ ہے یہ نہیں. میں اس کی کیا شان بیان کروں, اس کی کیا عزت بیان کروں. ایک شعر پڑھتا ہوں, اس کا مطلب مجھے نہیں آتا. آپ میں سے کسی کو سمجھ آ جائے تو مجھے نہ بتائیے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں آگے بھی پڑھنا ہوتا تھے, مطلب آگے تو شاید چھاڑ نہ دے. وہ کہ علامہ حضرت سنجیدی شعر پڑھتے تھے, وہ فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے, مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے. مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. جیو سلامت رہو, آباد سے. کفر کی علامت ہے. عجل فرج. کیا کہنے خدیجہ تیری عزت. مصطفیٰ کی غیرت کیا بنی, سیادت نے اس کا طواف شروع کر دیا. کس نے؟ سیادت نے, سرداری نے خدیجہ کا طواف شروع کر دیا. جو چپ ہے انہیں سمجھا دیتا ہوں, شوہر نبیوں کا سردار. 5 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی سیدۃ النساء العالمین. کیوں جی میں جو لفظ غلط کہوں مجھے ٹوکو, صحیح کہوں تو میرے ساتھ بولو. شوہر سید الانبیاء, شادی کے 5 سال بعد بیٹی ہوئی سیدۃ النساء العالمین. بیٹی جوان ہوئی, اس کی شادی ہوئی, داماد ملا سید الاولیاء. پھر نواز سے دنیا میں آئے سیدہ شباب اہل الجنہ. جو ترجمے کی وجہ سے چپ اور ترجمہ میں کر دیتا ہوں, اس کے بعد بھی کوئی چپ رہا. پھر منکر نکیر جانے, وہ بندہ جانے, اس کی قبر جانے. خدیجہ کا شوہر نبیوں کا سردار, بیٹی عورتوں کی سردار, داماد ولیوں کا سردار, نواز سے جنت کے جوانوں کے سردار. کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے میں کسی کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کا مقابلہ کرے.
کر کے شیب ابی طالب میں قید رہی 3 سال. جی وہ بیمار کربلا شیب ابی طالب میں پتے کھاتی رہی غربت برداشت کی مصطفیٰ کی خاطر. کائنات کی کون سی ماں ہے جسے اللہ بیٹی دے دے اور وہ پھر اپنے پیسے کو جوڑ کے نہ رکھے یا کوئی چیز لے کے جوڑ کے نہ رکھے؟ بیٹیاں سال سال کی ہوتی ہیں. ہمارے گھروں کی بیبیاں اے میں اپنی دھی واسطے رکھ لی, اس نے سارا کچھ لٹا کے ایک چیز بھی نہ رکھی. آخری وقت مصطفیٰ سے 2 فکرے کہے. پہلا فکرہ کہا مجھے اپنی قمیض میں کفن دینا. یہ کردار محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے. وہ جو 25 سال زوجہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اپنی قمیض میں مجھے کفن دے. دوسرا فکرہ دیکھ کے کہتی ہے میری ایک بیٹی ہے میرے بعد روئے نہیں. مصطفیٰ یہ سن کے اتنا روئے. آواز خدیجہ پہلا وعدہ پورا ہے دوسرے کی معذرت. رو کے کہتی ہے میری زہرا روئے گی. مصطفیٰ نے 2 انگلیاں اٹھائی, 2 انگلیوں کے درمیان خدیجہ نے دیکھا. اب آتے خدیجہ کیا دیکھا؟ دیکھ کے کہتی ہے کوئی سفید بالوں والی بوڑھی ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے کندھوں پہ ہاتھ ہے, کوئی تخت میں بیٹھ کے ہنس رہا ہے, وہ سوالی بن کے کھڑی ہوئی ہے. رو کے آواز ہے یہ کوئی عام مستور نہیں, یہ تیری بیٹی زہرا ہے, میرے جانے کے بعد مسلمانوں کے دربار میں جائے گی. لوگ ضد کر گئے ورنہ ہے زہرا سچی ماں کی سچی بیٹی ہے جناب زہرا. ہمارے علاقے میں ایک بندہ شیعہ ہوا تھا, میرا دل کرتا میں اس کا ذکر کر دوں. میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کیسے شیعہ ہوئے؟ اس نے کہا ہمارا دادا ہوا تھا, پورے موضع کا مالک تھا, ارائی تھے جی, پورے موضع کا مالک. پر دادا فوت ہو گیا, کل خانی ہو رہی ہے, ہزاروں بندے آئے ہوئے, دنیا بیٹھ کے کھانا کھا رہی. کہتے ایک ملنگ آیا, ملنگ نے بھی چاولوں کی پلیٹ لی. ملنگ نے ایسے چاول اٹھائے, ملنگ کا ہاتھ یہاں تک پہنچا. ایک مولوی نے شیعوں کو گالی دے دی. ملنگ نے یوں نظریں اٹھا کے دیکھا, سامان اٹھا کے ملنگ چل پڑا. اس طرح چاول اس نے اٹھائے کہ کھاؤں, یہاں قریب آیا اس نے شیعوں کو گالی دی. اس نے یوں دیکھا, چاول واپس رکھے. کہتے جہاں میرے سچے مذہب کو گالی دی جائے وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا. کہتے ملنگ جانے لگا, ہمارے دادے نے دیکھ لیا. اس نے کہا ٹھہر جا ملنگ, تو نے چاول نہیں کھائے. اس نے کہا جہاں میرے پاک مذہب کو گالی دی جائے میں وہاں نہیں بیٹھ. حسین حسین ہے, حسین حسین ہے. یزید کی جرت نہیں ہوئی عزاداری مٹا سکتی. کسی اس دور کے یزید کی کہاں جرت ہو سکتی؟ ہم مر گئے جو علم نہیں اٹھے گا, ہمارے بچے مر گئے جو جلوس نہیں نکلے گا. ہم زندہ اسی لیے غریب کے عزاداری کی خاطر. میرے فکروں کو غور سے سننا جسے بات سمجھ آتی. گال میں ایک کوئی کرنی ہے تھی ہی چھٹا لگا. بڑی عجیب بات. اس نے اٹھ کے کہا چودھری نے, اس نے کہا ملنگ تو بھی میرا مہمان, مولوی بھی میرا مہمان, آپس میں بیٹھ کے تم بات کرو, جو جھوٹا نکلے گا وہ اٹھے گا. تجھے کیوں اٹھاؤں میں اپنے دسترخوان سے؟ جیسے تو مہمان ویسے مولوی, جیسے مولوی ویسے تو. ملنگ نے کھڑے کھڑے کہا اس سے پوچھ رسول کی بیٹی خالی واپس بھیجی تھی انہوں نے کہ نہیں؟ جی میرا لفظ ختم ہو گیا, میں نے پڑھ لیا جو پڑھنا. ملنگ نے کھڑے کھڑے ایسے چولے سے ہاتھ نکلے, اس سے پوچھ رسول کی بیٹی رسول کے بعد دربار سے خالی واپس آئی ہے کہ نہیں؟ چودھری نے مولوی کی طرف دیکھا. مولوی ہنستے ہوئے چاول کھاتے ہوئے کہتے ہیں حق بنتا ہی نہیں سی.
اختلاف سمجھنا ہو شیعہ سنی مسلمان. مالی کہتے حق بنتا ہی نہیں سی, نبی تو وارث بناتے ہی نہیں. کہتے ہمارے دادے نے حیران ہو کے مولوی کو دیکھا اور کہا گئی تھی حق مانگنے گئی تھی. مالی کہتے ہاں جی گئی تو تھی. کہتے چودھری نے کہا او برادری, آج کے بعد میں شیعہ ہوں, آج کے بعد میرا وہی مذہب ہے جو اس ملانگ کا مذہب ہے. سارے بندے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہ کوئی بحث ہوئی ہے, نہ کوئی دلیل آئی ہے, نہ کوئی قرآن, نہ کوئی حدیث, نہ کوئی تاریخ, تو شیعہ کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی, میں پورے پنڈ کا مالک ہوں, میرے مرنے کے بعد میری بیٹی تم سے آگے کہے میرا باپ یہ پہلی مجھے دے کے گیا تھا, تو میرے کمی ہو کے میری بیٹی سے کہو کوئی ثبوت ہے تو پیش کر, کوئی گواہ ہے تو پیش کر. محمد کی بیٹی دربار میں سوالی بن کے کھڑی رہی, مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے رہے, کسی نے حیا کر کے نہیں کہا تو محمد کی بیٹی ہے, تو بیٹھ جا زہرا کھڑی رہے.